اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر۔ آج کا میرا موضوع ہے قومی اتفاق، جو کہ کراچی بورڈ کے سال اول کی کتاب میں ہے اور نئے نصاب کا حصہ ہے۔ اس کے مصنف سر سید ہیں۔ سر سید ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ سر سید ہمیں کیسی قوم بنانا چاہتے ہیں؟ ہمیں کس طرح سے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس سبق میں سر سید ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ قومی اتفاق، اگر امتحانی حوالے سے بات کریں تو یقیناً بہت اہم موضوع ہے یہ، اور اس میں سے اقتباس کا سوال آتا ہے اور لازمی آتا ہے۔ بہت اہم ہے یہ اقتباس کے حوالے سے۔ سر سید کا سبق ہے یہ، اس کے مصنف سر سید ہیں اور یہ فشیے کی نئی کتاب کے اندر موجود ہے، اور اقتباس کے سوال کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق سے MCQs بھی آتے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ حوالے سبق و مصنف، مذکورہ بالا اقتباس سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ اس سبق کا ماخذ مقالات سر سید ہے، اور سر سید کی اگر ہم بات کریں تو پھر سر سید کی کیا ہی بات ہے۔ سر سید احمد خان اردو ادب کی اہم اور پہلودار شخصیت تھے۔ ان کا شمار اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ 5 لوگ کہ اردو کو آگے بڑھانے میں، یا یوں کہہ لیں کہ جدید اردو جن 5 لوگوں کے کندھوں پر ہے، ان میں سے ایک سر سید بھی ہیں۔ باقی لوگوں میں ڈپٹی نذیر احمد بھی شامل ہے، الطاف حسین حالی بھی ہیں، شبلی نعمانی بھی ہیں، یعنی کہ کل 5 لوگ ہیں جن کے بارے میں جن کو ملا کر کہا جاتا ہے عناصر خمسہ۔ ان کا دور اردو نثر کا زرعی دور کہلاتا ہے، کیونکہ سر سید کی نثر کو جدید اردو نثر کا نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے۔ سر سید نے سادہ اور علمی تحریر کو رواج دے کر اردو زبان و ادب پر احسان عظیم کیا ہے۔ سر سید ہندوستان کے مشہور رہنما، ایک فصیح البیان اور جلیل القدر مصنف، فلسفی، مدبر اور مصلح تھے۔ انہوں نے بے شمار ادبی کارنامے انجام دیے اور ایک خاص طرز کے موجد ہوئے۔ انہوں نے اپنی قابلیت اور تصانیف کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کے طرز زندگی اور معاشرت پر گہرا اثر ڈالا۔ غرض یہ سر سید کی کوششوں کا اثر ہے کہ اردو زبان اس قابل ہوئی کہ دیگر ترقی یافتہ زبانوں سے آنکھیں چار کر سکے، ان کے مقابلے پر آ سکے، انہیں احساس دلا سکے کہ دنیا میں ایک اور زبان آ چکی ہے جو بہت جلد ان کے مقابلے پر آئے گی اور شاید ان سے آگے نکل جائے۔ سر سید کی تصانیف میں آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، آئین اکبری اور تہذیب الاخلاق وغیرہ شامل ہیں۔ اقتباس: اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک
وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا، وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے عروۃ الوثقی کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا۔ پیش نظر اقتباس میں سر سید لفظ قومیت کے تصور کی اسلامی نقطۂ نظر سے وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک وہ تمام انسان جو کلمہ توحید ادا کر کے داخل اسلام ہو چکے ہیں سب برابر ہیں، وہ سب لوگ جو ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا ہے، وہ ایک قوم بن گئے ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے، یا کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو دیکھا نہیں جاتا کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کس نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، کالا ہے گورا ہے، بلکہ اس عظیم مذہب کے نزدیک سب سے عزت و مرتبے اور اہمیت کے حامل ہیں جو صدق دل سے کلمہ توحید ادا کر چکے ہیں، تو کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، واقعی اس پہ عمل کرتے ہیں، اپنے ایمان کے ذریعے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس بنا پر وہ چاہے دنیا کے کسی خطے ہی سے کیوں نہ ہو، کہیں سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، کوئی زبان ہی کیوں نہ بولتے ہوں، وہ اب ایک قوم بن چکے ہیں، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کہہ کر ان میں ایک باہمی رشتہ قائم کر دیا، بتا دیا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ایک ایسا مضبوط رشتہ جو ایک سگے بھائی کو اپنے دوسرے سگے بھائی سے ہوتا ہے، جوڑ دیتا ہے، یہی وہ رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس طرح ایک سگا بھائی اپنے دوسرے سگے بھائی سے محبت و ہمدردی رکھتا ہے، بالکل اسی طرح تمام انسان بھی اسلام کی روح سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس میں نہ زبان حائل ہے، نہ رنگ و نسل، اور نہ ہی جگہ و مقام، وہ بس اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کے ساتھ ہی اس اٹوٹ رشتے سے بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک مومنین بھائی بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے۔ گویا ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس رشتے کی بنا پر سب کو باہمی اتفاق و محبت سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد و اعانت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے عظیم رشتے میں باندھ دیا ہے تو پھر انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک دوسرے میں امتیاز پیدا کریں، فرق کریں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس لیے اسلام کے نزدیک اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، بلکہ اس بات کو مقدم سمجھا جاتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے ناطے سے ایک مسلمان ہے اور یوں وہ ایک قوم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اگلا اقتباس ہے، ان نااتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی اور قومی امور کے سر انجام دینے میں اس نالائق نااتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا ہے۔ پس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و
نفاق کو یکتائی و یکجہتی سے مبدل کریں، یکتائی و یکجہتی سے مبدل کریں۔ یکتائی و یکجہتی سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد کو چھوڑ کر ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں۔ یہ امر تو قانون قدرت کے برخلاف ہے، یہ ہو نہیں سکتا، نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تشریح: اس اقتباس میں سر سید وضاحت کر رہے ہیں کہ آج جو ہم کئی فرقوں اور ذاتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے، اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، اپنے آپ کو بہت کمزور کر لیا ہے اور ایک دوسرے میں امتیاز کرنے لگے ہیں۔ اس نے ہماری قوم کو بری طرح مجروح کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اور اس طرح سے ہماری طاقت بھی کم ہو گئی ہے، ہماری طاقت بھی تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ آپس کا اتفاق اور محبت نے جس طرح انسان کو دوسرے انسان سے جوڑے رکھا تھا، وہ سلسلہ اب ٹوٹ چکا ہے۔ اسی بنا پر جب آپس کی محبت ہی باقی نہ رہے تو برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نا اتفاقی کے برے اثرات اس قدر زیادہ ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد، ہر شعبہ اس سے بری طرح متاثر و مجروح ہوا ہے۔ لہذا اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں نام بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ عداوت و نفاق کو اتفاق و یکجہتی میں تبدیل کرنا ہوگا، ایک ہو کر رہنا ہوگا، آپس کی محبت کو بڑھانا ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں یہاں اس سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ سب اپنا اپنا عقیدہ چھوڑ کر ایک عقیدے پر جمع ہو جائیں، کیونکہ میرے نزدیک یہ فعل فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سب افراد ایک عقیدے پر یکجا ہو جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی طبیعت اور مزاج کا مالک ہے، لہذا سب اپنی سوچ کے مطابق ہی عقیدے یا نظریے کے حامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ میرے نزدیک تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے سے، خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی زبان بولنے والا ہو، چونکہ بھائی ہے، آپس میں بھائی ہیں، اس لیے آپس میں محبت و اتفاق کے جذبات کو فروغ دے کر قومی بھلائی اور قومی ترقی کو آگے بڑھائیں، اور یہی چیزیں ہماری کامیابی کا سبب بنیں گی۔ اقتباس: نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے کہ ہم کسی سے ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اثر خود اسی تک محدود ہے اور ہم کو اس سے کچھ بھی ضرر و نقصان نہیں، جو حصہ کہ انسان میں اس کے ابنائے جنس کا ہے، اس سے ہم کو غرض رکھنی چاہیے، اور وہ حصہ جو آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات نہایت قابل افسوس اور کم عقلی کی ہے کہ ہم کسی سے ایسے کام میں دشمنی رکھیں جس کا اثر محض اس کی ذات تک محدود ہے، اور اس کا اس کام پر عمل کرنے سے دوسروں کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ جو کام کر رہا ہے اس کی ذات کے لیے ہے، اس کا فائدہ اس کے لیے ہے، اس کا نقصان اس کے لیے ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ یعنی
ہمیں اس کی ذات کے پہلے حصے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اس کے دوسرے حصے سے جو اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے اس سے ضرور غرض رکھنی چاہیے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انسان ہونے کے ناطے سے ہے، اس ناطے سے آپس کی محبت، ہمدردی، دوستی اور ایک دوسرے کی مدد و اعانت ہے۔ گویا اگر ان سب عناصر کو وہاں اکٹھا کر دیا جائے تو اس مجموعے کا نام یقیناً قومی ہمدردی، قومی اتفاق ہوگا۔ چنانچہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اس کے حکم کی تعمیل بھی ہوگی، اور یوں آپس میں یہ باہمی اتفاق اور قومی ہمدردی سے قومی ترقی کے اسباب پیدا ہوں گے اور معاشرہ صحت مندانہ طریقے سے پھلے پھولے گا۔ گویا سر سید کے کہنے کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کو کسی کے مذہبی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اس کا ایسا کرنے میں کسی دوسرے کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے۔ اچھا کرے گا اچھا انعام پائے گا، برا کرے گا اسے خود بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کسی سے محض مذہبی معاملے کے تحت دشمنی رکھنا قطعاً قابل تعریف فعل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ مسلمان ہونے کے ناطے سے کیونکہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس رشتے کی بنا پر ایک دوسرے کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ سب کو ساتھ لے کر چلنے سے باہمی اتفاق و محبت بھی پروان چڑھتی ہے، اور اس کی برکت سے ملک و قوم بھی ترقی کرتی ہے، کیونکہ وہ سب مل کر ایک طاقت بن جاتے ہیں، اور یہی دراصل قومی ترقی کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ در حقیقت قومی ہمدردی، قومی اتفاق ہی وہ طاقتیں ہیں جو کسی ملک کو ملت کے پنپنے اور پھلنے پھولنے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اور ترقی کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اقتباس: اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنزل کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسین منسین ہو گیا ہے۔ کسی کو نہ جز ذاتی منفعت کے قومی بھلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ مندرجہ بالا اقتباس میں سر سید وضاحت کر رہے ہیں کہ در حقیقت ہماری قوم کا المیہ یہی ہے کہ ہم قومی اتفاق یا باہمی اتفاق کو بھلاتے جا رہے ہیں، اور یہ خوبیاں اب قوم میں بتدریج ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کی طرف گامزن ہیں۔ دنیا آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہمیں کہ آپس میں ہی نہ اتفاقی اور عداوت کے باعث اپنی ہی طاقتوں کو یوں ہی بیکار کاموں میں ضائع کرتے نظر آ رہے ہیں، جس کا ہمیں ذرا احساس تک نہیں۔ ہر ایک کو بس اپنی ہی فکر ہے، ہر کوئی اپنی ہی بات کرتا ہے، ذاتی فائدہ لینا چاہتا ہے، ذاتی مقاصد میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، ملک کی بات نہیں کرتا، قوم کی بات نہیں کرتا۔ ذاتی غرض اور ذاتی مفاد نے گویا قوم کی خوبیوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے۔ ہر ایک کو بھی اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے۔ اس کے سارے کام، اس کی ساری جد و جہد، اس کی ساری کاوشیں محض اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایسے کسی کام کی طرف کسی کی توجہ نہیں رہی جس سے کہ سب کا فائدہ ہو، جس سے کہ ملک قوم ترقی کرے، ملک کا نام ہو، ملک آگے بڑھے، دنیا میں اپنی پہچان بنائے۔
کوئی سوچتا ہی نہیں اس طرف، اور یہی وجوہات ہے کہ جس کی بنا پر آج کسی کام میں برکت باقی نہیں رہی۔ جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت اور نفاق پیدا ہو جائے تو دوریاں جنم لیتی ہیں، جس سے باہمی ہمدردی اور اتفاق و محبت کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے، اور یوں یہ عداوتیں ایک دوسرے کو تقسیم کر دیتی ہیں، اور جب تقسیم ہو جائے تو پھر لازمی طور پر طاقت بھی باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہاں ایک ہوں گے تو طاقت بھی ہوگی، اگر الگ الگ ہو جائیں گے طاقت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور کم و بیش ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے۔ سر سید احمد خان ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، خواہ وہ کسی نسل سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چنانچہ اس رشتے کے ناطے سے سب کو محبت و اخوت سے رہنا چاہیے، مل کر محبت سے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، یعنی کوئی اگر کسی بھی فرقے والا ہے تو وہ اس کے اور خدا کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ غرض صرف اتنی کہ ایک دوسرے کی بھلائی اور ترقی میں ہم کام آئیں، اور قومی اتفاق کے فروغ میں ایک دوسرے کے برابر شریک ہوں، کیونکہ ایسی ہی قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں، وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں، وہی قومیں دنیا میں نام پاتی ہیں جو اپنے آپ کو بھلا کر ملک کی بات کرتی ہیں، قوم کی بات کرتی ہیں اور دوسروں کی بھلائی سوچتی ہیں۔ اس سبق میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، تو طلباء و طالبات کی آسانی کے لیے یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تفرقہ، جھگڑا، پھوٹ یا پھر فرق کرنا، نیست و نابود، تباہ و برباد ہونا، نیست و نابود، تباہ و برباد ہونا، بغض و عداوت، دشمنی، بغض و عداوت، دشمنی، نفاق، دشمنی، پھوٹ یا پھر اتحاد کا ختم ہو جانا، نفاق، دشمنی، پھوٹ یا اتحاد کا ختم ہو جانا، پیروی، عمل کرنا، پیروی، عمل کرنا، ذاتی منفعت، ذاتی فائدہ، ذاتی منفعت، ذاتی فائدہ، اعتقاد، یقین، اعتقاد، یقین، تبع، طبیعت کی جمع، تبع، طبیعت کی جمع، مانے، منع کرنے والا، مانے، منع کرنے والا، منفعت، فائدہ، منفعت، فائدہ، تنازعات، باہمی جھگڑے، تنازعات، باہمی جھگڑے، ذہن نشین، یاد کرنا، ذہن نشین، یاد کرنا، امتیاز، فرق، امتیاز، فرق، برادران یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، برادران یوسف علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یکدلی، ایک دل، یکدلی، ایک دل، مبدل، تبدیل شدہ، مبدل، تبدیل شدہ، ابنائے جنس، ہم قوم یا ایک قوم والے، ابنائے جنس، ہم قوم یا ایک قوم والے، ناپید، مٹ جانا، ختم ہو جانا، نام و نشان تک باقی نہ ہونا، ناپید، مٹ جانا، ختم ہو جانا، نام و نشان تک باقی نہ ہونا، باہمی، آپس میں، باہمی، آپس میں۔ اب وقت ہے کثیر الانتخابی سوالات کا، اور یہ موضوع اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے، اور یقیناً اس سبق سے لازمی ایم سی کیوز آپ کے پیپر میں موجود ہوں گے۔ پہلا ایم سی کیوز ہے، سبق قومی اتفاق لکھا ہے، سبق قومی اتفاق لکھا ہے سر سید نے۔ اگلا ہے، اردو کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے، اردو کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے سر سید کو۔ جدید اردو نثر کے بانی ہیں، جدید اردو نثر کے بانی ہیں سر سید احمد خان، سر سید احمد خان۔ قومی ترقی کا بنیادی سبب ہوتا ہے، قومی ترقی کا بنیادی سبب ہوتا ہے اتفاق۔ العروۃ الوثقی سے مراد ہے، العروۃ الوثقی سے مراد ہے اتحاد۔ حبل المتین سے مراد ہے، حبل المتین سے مراد ہے یکجہتی۔ مصلح قوم کا لفظ کس مصنف کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ مصلح قوم کا لفظ کس مصنف کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ سر سید احمد خان، سر سید احمد خان۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ہے، ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ہے۔ جز رسالہ تہذیب الاخلاق انہوں نے جاری کیا، رسالہ تہذیب الاخلاق انہوں نے جاری کیا سر سید احمد خان، سر سید احمد خان۔ علی گڑھ تحریک کے بانی تھے، علی گڑھ تحریک کے بانی تھے سر سید احمد خان، سر سید احمد خان۔ اس نثر نگار کو
मुस्लिह कौम कहा जाता है। इस नसर निगार को मुस्लिह कौम कहा जाता है। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, इस अजीम मुसन्निफ ने सर सैयद को जदीद उर्दू नसर का बानी करार दिया। इस अजीम मुसन्निफ ने सर सैयद को जदीद उर्दू नसर का बानी करार दिया। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली आसारुस सनादीद के खालिक हैं, आसारुस सनादीद के खालिक हैं। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, आज का ये मौजू यही ख़त्म होता है और ये मेरी ख्वाहिश है कि ये जो लेक्चर्स हैं और भी बहुत सारे तुलबा व तालबात तक पहुंच सके। उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में आपकी और मेरे लिए दुआ है मेरी अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबियां अता फरमाए। मामला दुनिया का हो, मामला आखिरत का हो, अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाए, हमें उस रास्ते पर चलाए जिसे वो पसंद फरमाता है, और ईमान के साथ जिंदगी और ईमान के साथ मौत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।